وہ مے کدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا، یہ آج کیا اس کے جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ۔ ناصر صاحب اپنی طرز کے ایک الگ شاعر ہیں جنہیں میری رائے میں ترقی پسند یا رجعت پسند یا کسی بھی نظریاتی زمرے میں ڈالنا بڑا مشکل کام ہے۔ بطور ایک آوارہ خاں قاری جس کی کوئی باقاعدہ تربیت شعر و ادب کو پرکھنے میں نہیں ہے، میں یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ ناصر صاحب کے کلام میں دو چیزیں کم از کم مجھے بہت نمایاں لگتی ہیں۔ ایک تو وہ چیز جسے انگریزی میں نوسٹیلجیا کہتے ہیں، اردو میں کوئی اچھا سا متبادل مجھے معلوم نہیں، جس میں ماضی کی یاد آوری اور بازخوانی کا تذکرہ ہے، اور دوسرا بڑے شہر میں تنہائی کا احساس۔ اور ان کے معاصر تذکرے پڑھے جائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت سی تنہائی تو فکری تھی اور بہت سی ان کی خود اختیار کردہ بھی تھی، لیکن ایک انسانی شخصیت ایک عجیب و غریب چیز ہے، اس میں ایک متضاد پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی ہمدم کی تلاش میں بھی رہتا ہے، اور شاید اپنے اصل مقصود نظر کو وہ مختلف چیزوں میں، مختلف لوگوں میں تلاش کرتا ہے۔ تو ناصر صاحب کا تو سارا کلام ہی مجھے دل سے پسند ہے، اور بڑا متاثر کن پہلو ان کا یہ ہے کہ وہ چھوٹی بحر میں بڑی بات کہنے کے ماہر ہیں، اور سادہ سے قافیوں کو وہ نبھاتے چلے جاتے ہیں بے تکان، اور پڑھنے کا اور سننے کا لطف برقرار رہتا ہے۔ تو ایک ذرا سا غیر روایتی کام انہوں نے اپنی کتاب پہلی بارش میں کیا ہے، اور پہلی بارش کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ہی غزل مسلسل ہے جو کہ ایک ہی قافیے میں چلتی چلی جاتی ہے، اور کوئی 30 صفحات پر محیط ہے۔ تو اس کے کچھ جستہ جستہ حصے میں پیش کرتا ہوں۔ تو ناصر صاحب نے اس کا آغاز ایک روایت کے مطابق ایک حمدیہ و نعتیہ انداز میں کیا ہے، لیکن اس میں پھر عشق مجازی کا پہلو بھی آ ہی جاتا ہے، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ تو آغاز کرتا ہوں کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا، پہلے تیرا نام لکھا تھا، میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا، تو نے کیوں میرا ہاتھ نہ پکڑا، میں جب رستے سے بھٹکا تھا، جو پایا ہے وہ تیرا ہے، جو کھویا وہ بھی تیرا تھا، تجھ بن ساری عمر گزاری، تجھ بن ساری عمر گزاری، لوگ کہیں گے تو میرا تھا، پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا۔ اگلی غزل دیکھیے جو کہ ایک مختلف کیفیت میں ہے مگر ہے اسی بحر اور اسی قافیے میں۔ تو جب میرے گھر آیا تھا، میں ایک سپنا دیکھ رہا تھا، تیرے بالوں کی خوشبو سے سارا آنگن مہک رہا تھا، چاند کی دھیمی دھیمی زو میں سانولا مکھڑا لو دیتا تھا، تیری نیند بھی اڑی اڑی تھی، میں بھی کچھ کچھ جاگ رہا تھا، میرے ہاتھ بھی سلگ رہے تھے، تیرا ماتھا بھی جلتا تھا، دو روحوں کا پیاسا بادل گرج گرج کر برس رہا تھا، دو یادوں کا چڑھتا دریا ایک ہی ساگر میں گرتا تھا، دل کی کہانی کہتے کہتے رات کا آنچل بھیگ چلا تھا، رات گئے سویا تھا لیکن تجھ سے پہلے جاگ اٹھا تھا۔ تو یہ عشق حقیقی سے یکگنا عشق حقیقی سے بالکل واضح عشق مجازی تک آ رہے ہیں، اور البتہ وہ قطرے میں دجلہ دیکھنے والے دوست شاید یہاں پر بھی کوئی مختلف رنگ دیکھ پائیں۔ بقول ہمارے پس جدیدی نقادوں کے، جب کلام کہہ دیا جاتا ہے تو پھر وہ
قاری کی ملکیت ہو جاتا ہے کہ اسے جو بھی رنگ دے. تو یہ دیکھیے ذرا سا مختلف منظر نگاری کا کمال ہے اس میں. شام کا شیشہ کانپ رہا تھا, پیڑوں پر سونا بکھرا تھا. جنگل جنگل بستی بستی ریت کا شہر اڑا جاتا تھا. اپنی بے چینی بھی عجب تھی, تیرا سفر بھی نیا نیا تھا. تیری پلکیں بوجھل سی تھیں, میں بھی تھک کر چور ہوا تھا. تیرے ہونٹ بھی خشک ہوئے تھے, میں تو خیر بہت پیاسا تھا. کھڑکی کے دھندلے شیشے پر دو چہروں کا عکس جمع تھا. جگمگ جگمگ کنکریوں کا دشت فلک میں جال بچھا تھا. تیرے شانے پر سر رکھ کر میں سپنوں میں ڈوب گیا تھا. یوں گزری وہ رات سفر کی جیسے خوشبو کا جھونکا تھا. جن دوستوں کو مثلاً صحرائے چولستان میں رات کا سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہو کسی کی ہمراہی میں, وہ اس منظر نگاری کے کمال کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. جنگل جنگل بستی بستی ریت کا شہر اڑا جاتا تھا. اب ذرا سا مختلف منظر دیکھیے. وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ مختلف ایکو سسٹم ہے اور اس کی علامات ہیں اور اس کے لحاظ سے جو کیفیت شاعر پہ طاری ہو رہی ہے. دن کا پھول ابھی جاگا تھا, دھوپ کا ہاتھ بڑھا آتا تھا. سرخ چناروں کے جنگل میں پتھر کا ایک شہر بسا تھا. پیلے پتھریلے ہاتھوں میں نیلی جھیل کا آئینہ تھا. ٹھنڈی دھوپ کی چھتری تانے پیڑ کے پیچھے پیڑ کھڑا تھا. دھوپ کے لال ہرے ہونٹوں نے تیرے بالوں کو چوما تھا. کیا منظر نگاری. تیرے عکس کی حیرانی سے بہتا چشمہ ٹھہر گیا تھا. تیری خاموشی کی شہ پا کر میں کتنی باتیں کرتا تھا. تیری ہلال سی انگلی پکڑے میں کوسوں پیدل چلتا تھا. آنکھوں میں تیری شکل چھپائے میں سب سے چھپتا پھرتا تھا. بھولی نہیں اس رات کی دہشت چرخ پر جب تارا ٹوٹا تھا. رات گئے سونے سے پہلے تو نے مجھ سے کچھ پوچھا تھا. یوں گزری وہ رات بھی جیسے سپنے میں سپنا دیکھا تھا. اسی کے تسلسل میں ہے پتھر کا وہ شہر بھی کیا تھا. شہر کے نیچے شہر بسا تھا. پیڑ بھی پتھر, پھول بھی پتھر, پتا پتا پتھر کا تھا. چاند بھی پتھر, جھیل بھی پتھر, پانی بھی پتھر لگتا تھا. لوگ بھی سارے پتھر کے تھے, رنگ بھی ان کا پتھر سا تھا. پتھر کا ایک سانپ سنہرا کالے پتھر سے لپٹا تھا. پتھر کی اندھی گلیوں میں تجھے ساتھ لیے پھرتا تھا. گونگی وادی گونج اٹھتی تھی جب کوئی پتھر گرتا تھا. ذرا سا رنگ بدلتے ہیں. قافیے کی یکسانیت کبھی کبھی طبیعتوں پر گراں گزر جاتی ہے, اگرچہ یہ نہایت ہی رواں دواں بہر ہے اور قافیہ بھی بہت آسان سا ہے. تو نظم میں ناصر صاحب کا جو کمال ہے وہ ذرا کم جانا جاتا ہے. تو انہوں نے سر کی چھایا نام کا ایک منظوم طویل ڈرامائی سلسلہ تخلیق کیا ہے اور کہیں سے بھی اس کو آپ اٹھا لیں. یہ ایک مکالمہ ہے دو کرداروں کے بیچ. ایک عبدل ہے اور ایک نندی ہے. منظر کچھ یوں ہے کہ عبدل گھوڑے پر سوار ہو کر سامنے آتا ہے. زرینہ اور یاسمینہ ڈر کر ایک طرف ہو جاتی ہیں اور نندی اکیلی رہ جاتی ہے. عبدل: آؤ میں تم کو گھر چھوڑ آؤں, دیکھو سورج کتنا نیچے اتر گیا ہے. نندی ذرا گھبرا کر: نہیں جی چلے جاؤ. عبدل: ٹھہرو نندی. نندی: امی کہتی تھیں غیر آدمی سے بات نہیں کرتے. عبدل: وہ دن یاد ہیں اسی کنویں پر سانجھ سویرے کھیلنے آتے,
وہ املی کا درخت ابھی تک اسی طرح خاموش کھڑا ہے۔ آؤ کٹارے توڑیں، میں املی پہ چڑھ جاتا ہوں، تم پلہ پھیلاؤ۔ وہ دیکھو وہ ریت پہ بڑھیاں دوڑ رہی ہیں، آؤ ان کے پیچھے بھاگیں۔ اس نے پھر کشتی کے لنگر کھول دیے ہیں، کشتی چلنے لگی ہے، پانی کی آواز سنی ہے تم نے؟ نندی انگلی میں انگوٹھی کو پھراتے کہتی ہے، شام کی خاموشی میں درختوں پر کنکر نہیں مارتے، شام کو پیڑ آرام کرتے ہیں عبدل۔ یہ رونے کی آواز کس کی ہے عبدل؟ چرواہی بھیڑوں کو ہانک رہی ہے نندی گھبرا کر۔ نہیں، یہ تو الو کی آواز ہے، جھاڑیوں میں کہیں کوئی چوہا چھپا ہے۔ ارے میں تو ڈر ہی گئی تھی، یہ گھوڑے کا سم ہے۔ یہ اتنا بڑا قافلہ کس طرف جا رہا ہے عبدل؟ بیچارے اوڑھ ہیں، خانہ بدوش ہیں، نگری نگری آوارہ پھرتے رہتے ہیں۔ می بندی ہو، آندھی ہو، چمکیلا دن ہو، کالی رات ہو، رستے ہی میں پڑ رہتے ہیں۔ آدمی دن بھر مزدوری کرتے رہتے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کو گودی میں لے کر گھاس پھوس اور ڈھیکر چنتی رہتی ہیں۔ مکالمہ ہے، رواں دواں ہے، جو تنگنائے شعر کی گرانی ہوتی ہے اس کا کہیں گمان تک نہیں گزرتا۔ مشہور و معروف غزل ہے، لیکن میرے خیال میں، میرے علم کے مطابق کسی نے پوری نہیں گائی ہے، اور مجھے تو کم از کم تحت اللفظ میں بھی بہت لطف آتا ہے۔ حبیب ولی محمد صاحب، غلام عباس صاحب، پرویز مہدی صاحب، انہوں نے گائی ہے۔ غالباً آشا جی نے بھی طب آزمائی کی ہے اس پہ۔ ذرا سی لمبی بحر ہے اور سب نے سن رکھی ہے، تو قند مکرر۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، بس ایک موتی سی چھپ دکھا کر، بس ایک میٹھی سی دھن سنا کر، ستارہ شام بن کے آیا، برنگے خواب سحر گیا وہ۔ خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اسے ڈھونڈتی ہے ہر دم، وہ بوئے گل تھا کہ نغمہ جاں، میرے تو دل میں اتر گیا وہ۔ نہ اب وہ یادوں کا چڑھتا دریا، نہ فرصتوں کی اداس برکھا، یوں ہی ذرا سی کسک ہے دل میں، جو زخم گہرا تھا بھر گیا وہ۔ کچھ اب سنبھلنے لگی ہے جاں بھی، بدل چلا دور آسماں بھی، جو رات بھاری تھی ٹل گئی ہے، جو دن کڑا تھا گزر گیا وہ۔ یہ ایک بڑا نادر مضمون ہے، اور میں نے اردو میں اور کسی کو فارسی میں بھی برتتے نہیں سنا۔ بالعموم کہا یہ جاتا ہے کہ مثلاً فراز صاحب کہتے ہیں کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل تھے، فراز ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا، اور یہ بہت لوگوں نے پامال خیال ہے۔ ناصر صاحب اس کے بالکل الٹ بات کرتے ہیں، بس ایک منزل ہے بوالہوس کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے، بس ایک منزل ہے بوالہوس کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے، یہی تو ہے فرق مجھ میں اس میں، گزر گیا میں ٹھہر گیا وہ۔ شکستہ پا راہ میں کھڑا ہوں، گئے دنوں کو بلا رہا ہوں، جو قافلہ میرا ہم سفر تھا، مثال گرد سفر گیا وہ۔ میرا تو خون ہو گیا ہے پانی، ستم گروں کی پلک نہ بھیگی، جو نالا اٹھا تھا رات دل سے، نہ جانے کیوں بے اثر گیا وہ۔ وہ میں کدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا، یہ آج کیا اس کے جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ۔ وہ ہجر کی رات کا ستارہ، وہ ہم نفس ہم سخن ہمارا،
صدا رہے اس کا نام پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ جس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر سفر کیا تو نے منزلوں کا، تیری گلی سے نہ جانے کیوں آج سر جھکائے گزر گیا وہ رات کا بے نوا مسافر، وہ تیرا شاعر، وہ تیرا ناصر، تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا، پھر نہ جانے کدھر گیا وہ. بہت زبردست، بہت شاندار. نوازش.